بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جو لوگ یہ کہہ رہے تھے اور جو لوگ یہ فون کر کر کے ہمادرد ٹائپ کے لوگ بتا رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے ساتھ پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف کی ملاقات ہو چکی ہے اور ہمارے معاملات طے پا چکے ہیں، اب قانون جو ہے وہ جس طرح کر کے عمران خان صاحب کا پیچھا کر رہا ہے، یہ نہیں کہ سب ماحول سیٹ ہو رہا ہے۔ تو آج کا دن میرا خیال ہے کہ دو چیزوں کے لیے ریلیونٹ ہے، یہ پوچھنے کے اوپر میرا مطلب ہے حق بجانب ہیں وہ لوگ جو اس طرح کا پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ وہ کن بنیادوں کے اوپر کر رہے تھے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے نہ نظریات میں کوئی فرق آیا ہے عمران خان صاحب سے ٹوورڈز عمران خان جن کو کہتے ہیں، نہ عمران خان صاحب کو کہہ لیں کہ ان کی قبولیت یا یوں کہہ لیں کہ ان کے لیے وہ ہوتا نہیں ہے کہ بھئی بس سکون ماحول تے مٹھے چول کے واپس پرانا وہی ماحول، نہ وہ والا ہوا ہے معاملہ۔ اور دوسرا جو بڑی اہم بات ہے، دیکھیں سیاست میں ہمیں عموماً عام طور پر جب یہ بات کرتے ہیں، جو میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں، تو یہ بات آپ کو لگے گی ہوائی سی، لیکن شخصیات سے لے کے اداروں سے لے کے اجتماعی معاملات تک جو علامتیں ہوتی ہیں وہ بڑی معنی خیز ہوتی ہیں، لوگ ان کو فالو کرتے ہیں اور لوگ اس تاروں کے ساتھ چلتے ہیں۔ میں اس کی آپ کو میں زیادہ تمہید نہیں باندھتا کہ آج عمران خان صاحب جو ہیں وہ گرفتار ہوئے ہیں، آج تاریخ کیا ہے یہ ایک سوال بنتا ہے۔ آج تاریخ ہے 5 اگست، اور 5 اگست اگر میں یعنی کوئی بہت زیادہ چیزوں کو ایگزیجریٹ نہیں کر رہا، تو پھر آپ ذرا غور کریں کہ 5 اگست کو عمران خان صاحب اور عمران خان صاحب کی اس وقت کی رجیم، میرا اشارہ جو ہے وہ جنرل باجوہ صاحب کی طرف ہے، میرا اشارہ جنرل فیض حمید صاحب کی طرف ہے۔ انہوں نے پاکستان کشمیر، میں تھوڑا سا اس معاملے میں تھوڑا سا جذباتی ہوں، مجھے معاف کیجیے گا، کہ یہ پورے پلان کے تحت، کیونکہ اعزاز سید صاحب کی ایک سٹوری ہے کہ پاکستان کے سفارت خانے کو پتہ تھا، شنگھائی نے بھی کہا تھا، پاکستان کے فارن آفس کو بھی پتہ تھا کہ انڈیا جو ہے، اور یہ جو دنیا کی جو آپ کے دوست ممالک ہوتے ہیں ان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں وہ آپ کو اس طرح کے معاملات کے اوپر آگاہ رکھتی ہیں۔ اور پاکستان اگر نہیں، اس وقت فیض حمید صاحب کی حکومت تھی، جنرل باجوہ صاحب کا دورہ تھا، تو اگر پاکستان کے ان اداروں نے اپنی آنکھیں بند رکھی ہوئی تھیں، لیکن اس کے باوجود پاکستان کو اس کے دوست بتا رہے تھے کہ مودی کوئی کام کرنے جا رہا ہے، لیکن کیا کیا جائے کہ 5 اگست سے پہلے جو عمران خان صاحب نے دورہ کیا تھا جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے ساتھ، جس میں ٹرمپ نے اس دورے کے اوپر کتاب بھی لکھی ہے اپنی یادداشتوں میں، جس میں انہوں نے عمران خان صاحب کو ایک سے زیادہ بار ایتھلیٹ کہا ہے، وہاں پر یہ پینٹاگون سے لے کے وائٹ ہاؤس تک پاکستان کا جو کیس تھا، کشمیر تھا، یہ سرنڈر کرائے تھے، بھارت کی تھانے داری مان آئے تھے، بھارت کا جو درینہ مطالبہ تھا چین کے مقابلے میں کہ اگر چین کے مقابلے میں ویسٹ نے اگر یہاں پر اپنے مفادات کا تحفظ کرنا ہے، بھارت کو چودھری بنانا ہے، تو پھر بھارت کا، انڈیا کا یہ مطالبہ تھا مودی کا کہ جناب کہ پاکستان کو ہمارا جو ٹینٹن ہے وہ مکائیں۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ یار کہ تم لوگ سکون کرو، یہ باتیں آ جائیں گی سامنے، آج نہیں تو کل، کیونکہ یہ باتیں جو ہم تک پہنچی ہیں یہ پاکستان کے جو اسٹیٹ آفیشلز تھے، جو اس وقت بھی ان تھے، جو اب بھی ان ہے، یہ ان کے ذریعے یہ باتیں ہم تک پہنچی ہیں کہ ان سے یہ کہا گیا تھا، امریکن اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کی ان 3 شخصیات کو کہا تھا کہ آپ کو بھارت کے ساتھ مل کے چلنا ہے، کشمیر والا معاملہ جو ہے وہ ریزالو ہی سمجھے، جو آپ کے پاس ہے وہ آپ کا ہے، جو انڈیا کے پاس ہے وہ ان کا ہے، گلگت بلتستان والا معاملہ آپ بس ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ مٹی پاؤ سادہ الفاظ میں۔ اور وہ جو آدھے گھنٹے والی کارروائی تھی، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 5 اگست جو ہے وہ اس کی ایک سگنیفیکیشن ہے، اس کی ایک علامتی حیثیت ہے۔ اگرچہ عمران خان صاحب نے وہ قوم کو وہ کیا کہتے ہیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کے لیے کہا کہ جی ہم آدھا گھنٹہ کھڑا ہوا کریں گے، یہ مکا کے آئے تھے۔ تو پاکستان کی جو موجودہ رجیم ہے اس میں خامیاں خوبیاں اپنی جگہ کے اوپر ہوں گی، اصولی اختلاف اپنی جگہ کے اوپر ہوں گے۔ مثال کے طور پر سب سے بڑا اصولی اختلاف یہ ہے کہ آپ کو اگر عمران خان صاحب کی صورت میں پاکستان کے ساتھ کچھ دشمنیاں نبھانا آپ کو لگتا ہے کہ نبھائی گئی ہیں،
تو پھر جنہوں نے اصل میں دشمنیاں نبھائی ہیں ان کے خلاف کچھ کریں آپ. عمران خان بیچارہ اکیلا کیا ہے؟ عمران خان اکیلا کچھ نہیں تھا. یہ جو سقوط کشمیر ایک طرح سے کہہ لیں کہ کشمیر کو جو انڈیا نے ہڑپ کیا تھا، یہ عمران خان صاحب اکیلے کچھ نہیں کر سکتے تھے. اور پھر چونکہ عمران خان صاحب کے پاس جو ہے وہ ایک یو ٹرن لینے کی ایک صلاحیت ہے کہ سارا مدعا انہوں نے جنرل باجوہ کے اوپر ڈال دیا. میں تو خیر ذاتی طور پر جنرل باجوہ کو ہی اس کا ذمہ دار سمجھتا ہوں، لیکن جب باتیں نکلنا شروع ہوئی تو پولیٹیکلی عمران خان صاحب نے یہ والا مدعا بھی، جس طرح اب انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کا مدعا جنرل فیض کے اوپر ڈال دیا یا جنرل باجوہ کے اوپر ڈال دیا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، مجھے تو میرا ایک موقف تھا کہ جناب کے احتساب ہونا چاہیے، مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے انی ڈالی ہوئی ہے، فلاں کیا ہوا ہے. تو میں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے کر دیں، بھیج دیں ریفرنس ان کے خلاف. ملبہ ڈالا ہے، حالانکہ یہ پہلے سب ایک تھے. گٹھ جوڑ کا لیول یہ تھا کہ ان کے مفادات بھی مشترکہ تھے اور ان کی دوستیاں بھی مشترکہ تھیں اور دشمنیاں بھی. تو انہوں نے اب ٹائم آیا تو جناب انہوں نے گردن پیش کر دی ہے جنرل فیض کی یا جنرل باجوہ کی. اسی طرح جب باتیں نکلنی شروع ہوئی تھیں کہ جب صحافیوں کے ساتھ کو بلا کے 2020 میں اور 2021 کے رمضان میں باجوہ صاحب نے بریف کیا تھا اور کہا تھا کہ ہماری اکانومی وہ والی باتیں جس میں پھر حامد میر صاحب اور بھی کچھ جو ہے نسیم زہرا صاحبہ غالباً اور بھی کچھ شخصیات جو صحافی ہیں انہوں نے کہا کہ جی کہ باجوہ صاحب نے کہا کہ جی کہ ٹینک چل دے نہیں، جنگ لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. تو ان دنوں اصل میں باجوہ صاحب جو بات کہنا چاہ رہے تھے وہ انٹرنیشنل جو ایجنڈا تھا وہ والی بات کر رہے تھے. ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کی فوج جو ہے، ظاہر ہے کہ پاکستان کی فوج کا اور انڈیا کی فوج کا عددی اعتبار کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے، کنونشن روایتی جنگ کا مقابلہ نہیں ہے، اسی لیے تو ہم نیوکلیئر ٹیکنالوجی کے اوپر گئے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جناب کہ آپ وہ انڈیا دبا مارے گا ہم لمبے پہ جائیں گے، ایسا نہیں ہے. لیکن وہ جو بات کہنا چاہ رہے تھے وہ کہنا چاہتے لڑائیاں کی پہ آیا. وہ بیسکلی یہ کیس پیش کر رہے تھے اور وہ کیس کس کا تھا؟ وہ پینٹاگون کا کیس تھا کہ کشمیر کو بھول جائیں، جو آپ کے پاس ہے وہ آپ کا ہے، جو انڈیا کے پاس ہے وہ انڈیا کا ہے، تجارت کریں آپس میں. اچھی بات ہے، بری بات ہے، یہ میرٹس پر ہم ڈسکس نہیں کر رہے. ہونی چاہیے، دشمنیاں ختم ہونی چاہیے، لیکن کن شرائط کے اوپر یہ ایک علیحدہ سے بحث ہے. تو باجوہ صاحب بیسکلی وہ والی بات کر رہے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ تو کم خراب ہو جانا ہے، سیاست ختم ہو جائے گی میری. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کچھ دن کے بعد ایک بریفنگ رکھی، صحافیوں کو مدعو کیا اور انہی صحافیوں کو مدعو کیا جن صحافیوں کو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے مدعو کیا ہوا تھا. وہاں پر یہ سوال ہوا، وہاں پر بڑی کھل کے باتیں ہوئی تھیں. وہ ان کے اوپر مدعا ڈالتے تھے، ان کی ناکامیوں کا، ان کی نالائکیوں کا، ان کی ہٹ درمیوں کا، کہ کس طرح وہ جو دو وزرائے اعلیٰ تھے، ویسے اتفاق کی بات ہے کہ وہ دونوں وزرائے اعلیٰ داغ مفارقت دے گئے ہیں، اپنے عثمان بزدار صاحب اور جو محمود صاحب تھے KPK کے. تو ان کا وہ باجوہ صاحب ذکر کرتے تھے کہ وہ جناب فیصلے عمران خان صاحب خود کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی اکانومی والی بات ہونی چاہیے. یہ بات صحافیوں نے ان کے ساتھ کی، عمران خان صاحب کے ساتھ. وہاں پر دو باتیں ہوئیں کہ جی کہ شہباز شریف کو کون سپورٹ کر رہا تھا، یعنی وہ بیسیکلی وہ جو پریس بریفنگ تھی انہی صحافیوں کو بلا کے، جن صحافیوں کو باجوہ صاحب نے بلایا تھا وہ بیسیکلی باجوہ صاحب کے ساتھ اپنے اختلافات جو تھے رجسٹر کروانے کی ایک کوشش تھی، اور وہ رجسٹرڈ ہوئے. اور اس میں انہوں نے کہا کہ جب تک بھارت جو ہے وہ 370 واپس نہیں لیتا جو اس نے کشمیر ہڑپ کیا ہے، میں اس کے ساتھ تجارت نہیں کر سکتا. یہ وہی تھا ایبسولوٹلی ناٹ والا معاملہ کہ ادھر ایبسولوٹلی ناٹ کہا ہوا ہے اور ادھر امریکہ کے جناب تلوے چاٹے جا رہے ہیں. ادھر انہوں نے کہا کہ جی کہ امریکہ نے میرے خلاف سازش کر دی سائفر والی، لیکن ساتھ ہی جناب تلوے چاٹے جا رہے تھے امریکہ کے. یہ وہی کچھ انہوں نے کیا تھا. عمران خان صاحب برابر کے شریک ہیں اس میں. میں ذاتی طور پر اب بھی سمجھتا ہوں کہ جو سقوط کشمیر تھا یا کشمیر کو جو ہڑپ کیا گیا، اس میں 90% جو رول ہے وہ جنرل باجوہ صاحب کا تھا، جنرل فیض حمید صاحب کا تھا. عمران خان صاحب کا اتنا رول تھا کہ وہ اس کو روک سکتے تھے، انہوں نے روکا نہیں. سر وزرائے اعظم جو ہیں وہ جب سٹینڈ لینے پہ آئے لیتے ہیں. جنرل جہانگیر کرامت نے کہا تھا کہ دھماکے، غدار کون میں لکھا ہوا ہے کہ جہانگیر کرامت صاحب نے دھماکوں کی مخالفت کی تھی، ایٹمی دھماکوں کی، لیکن پرائم منسٹر جو تھے اس وقت کے نواز شریف صاحب، انہوں نے سٹینڈ لیا
اس طرح کے کئی اور واقعات ہیں ماضی کے کہ جب پاکستان کے وزرائے اعظم نے سٹینڈ لیا، عمران خان صاحب سٹینڈ لے سکتے تھے، نہیں لیا، امریکہ کے آگے سجدہ ریز ہو گئے تھے۔ تو اب جنہوں نے اب یہاں پر تھوڑا سا اختلاف ہے کہ اگر کسی نے یہ ٹارگٹ کیا تھا کہ سمبولکلی، علامتی طور کے اوپر، کہ عمران خان کو 5 اگست کو ہی گرفتار ہونا ہے، ہمارے پاس خبریں ہیں کہ کس طرح اسلام آباد پولیس وہاں پر پہلے سے پہنچی ہوئی تھی اور پتہ تھا یہ کل یہ بات جو تھی وہ میں نے عمران خان صاحب کے ایک قریبی دوست ہیں، ان کے تھنک ٹینک کے بڑے اہم آدمی ہیں، میں نے ان سے یہ بات شیئر کی کل رات کو، اتفاقاً ہم اکٹھے تھے، میں نے ان سے کہا کہ جی کل مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب نے پکڑے جانا ہے، کیونکہ میرے پاس انفارمیشن، میرے ساتھ کسی نے انفارمیشن شیئر کی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ یار مجھے تو نہیں لگ رہا۔ اچھا، اب وہاں پر پولیس کا ہونا، یہ پوری فیلڈنگ لگی ہوئی تھی، سارا جو ہمایوں دلاور صاحب ہیں انہوں نے بڑا سٹینڈ لیا، بڑا زبردست انہوں نے کام کیا، لیکن یہ چیزیں مینج ہو رہی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ سبق سکھانا تھا، آج کی تاریخ ذہن میں تھی کہ جو کچھ بھی ہو 5 اگست کو عمران خان صاحب جو ہیں وہ قانون کے شکنجے میں ہوں گے۔ تو بہرحال وہ ہو گیا۔ اب جنہوں نے یہ سوچا ہوا تھا کہ یہ علامتی طور کے اوپر سمبولکلی کشمیر فروشوں کو ہم نے فریم کرنا ہے، ان کو سبق سکھانا ہے، تو سر پھر ان 2 شخصیات کا بھی کچھ کر لیں۔ جنرل باجوہ صاحب کی مرضی کے بغیر عمران خان صاحب یہ کام نہیں کر سکتے تھے۔ جنرل فیض حمید صاحب جو ہیں وہ اپنی فنکاریاں جو بھی دکھانا چاہتے تھے پرائم منسٹر کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے تھے۔ پرائم منسٹر اگر سٹینڈ لے جاتا تو وہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن پرائم منسٹر نے سٹینڈ نہیں لیا۔ تو یہ سارے برابر کے شریک ہیں، لیکن جنرل باجوہ صاحب کچھ زیادہ شریک ہیں، تو ان کو تو خیر ستہ خیرہ ہیں۔ تو نرگے میں آ گیا، کہتے ہیں مارے نو مارے شاہ مدار، عمران خان صاحب کی اپنی حرکتیں وہ کی کہتے ہیں کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی۔ تو خان صاحب کو آپ مرنے کا شوق ہے، آپ یعنی خودکش حملے، خود پر حملے، وہ خودکش حملے کرنے کا شوق ہے ان کو، تو وہ خودکش حملہ وہ کر چکے ہوئے ہیں اپنے اوپر۔ تو اسلام آباد میں وہ ہیں، اسلام آباد میں مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ اٹک بھی جا سکتے ہیں، ان کو لے جایا جا سکتا ہے، اس وقت ان کا طبی معائنہ تو ہو چکا ہے، اور مطلب یہ کہ کریم کے آسا کے اڈیالہ جیل میں ان کو رکھا جائے گا۔ ایک اور جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ 6 مہینے تک کتے نہیں گئے خان صاحب جو ہیں وہ اندر رہیں گے، تو اس میں جو ٹیکنیکل پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ 3 سال جس کو سزا ملی ہو، اس کی 6-7 دن بعد اگر وہ ضمانت اپلائی کرے تو عدالتیں ضمانت لینے کی مجاز ہیں، لے لیتی ہیں، پریکٹس ہے۔ تو بندیال صاحب یعنی کہ عمران خان صاحب کی ابھی امید باقی ہے بندیال صاحب سے۔ بندیال صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ اب اس کے خلاف ہائی کورٹ میں جائیں گے، ہائی کورٹ میں ان کا کہنا ہے کہ جی کہ سب اچھا ہے، ہائی کورٹ میں بندیال صاحب کی چلتی ہے۔ تو کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں، میں پاکستان کی موجودہ ہیرارکی جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی، ان کو یہ لگ رہا ہے کہ بندیال صاحب جو ہیں وہ کوئی گگلی کروا سکتے ہیں۔ اور جس طرح دیکھیں نا آپ، مریم بی بی کی ضمانت ہو گئی تھی 3 سال، اور اپنے جو ان کے شوہر ہیں کیپٹن صفدر صاحب، ان کی بھی ہو گئی تھی، تو وہ ہو سکتی ہے 3 سال اگر آپ کی سزا ہو کسی مقدمے میں، آپ کو 3 سال کسی جرم میں سزا ملی ہو، تو آپ کی ضمانت جو ہے وہ 6-7 دن بعد آپ اپلائی کریں تو ضمانتیں عدالتیں لے لیا کرتی ہیں۔ لیکن مجھے یہاں پر کیس تھوڑا سا مختلف لگتا ہے کہ شاید عمران خان صاحب جو ہیں ان کی قسمت اتنا ساتھ نہ دے کہ عمر عطا بندیال صاحب آؤٹ آف دی وے جا کے ان کو سپورٹ کرنے کے لیے اپنا اثر و رسوخ کو استعمال کریں۔ ہائی کورٹ سے اگر ہوتی ہے تو یہ الٹیمیٹلی ان کے پاس جانا ہے سپریم کورٹ میں، سپریم کورٹ میں یہ درخواست ضمانت اپلائی کر سکتے ہیں۔ بندیال صاحب کو بھی اگر خود کش حملے کا شوق ہے تو بسم اللہ، ادروائز جو ہے وہ مشکل ہے حالات، لیکن ایک چانس ہے۔ جس طرح میں پہلے کئی دفعہ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے اگر پاکستان واپس آنا ہے تو وہ ستمبر کے بعد آئیں گے، جس طرح ہمارا پہلے یہ خیال تھا کہ عمران خان صاحب نے اگر گرفتار ہونا ہے تو ستمبر کے بعد ہوں گے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ یہ پھڑن پھڑائی لگی رہے گی، ابھی اور 2-4 کیس بھی ہیں، تو عمران خان صاحب کو اب دیکھیں نا کہ عمران خان صاحب نے گرفتاری سے پہلے وہ پیغام اسی طرح کا دیا 9 مئی والا ٹائپ والا کہ نکلیں آزادی کے لیے، گھروں میں نہیں بیٹھنا، انی پا دیو۔ سر مجال ہے کہ کوئی جنہوں کہتے ہیں کام ہی سر چیکیا ہوئے کسی سڑک کے اوپر کچھ ہوا ہو، سر کچھ نہیں ہوا۔ یہ 9 مئی کو عمران خان صاحب نے اوور ڈو کیا تھا،
وہ اوور ڈیو کرنے شاید ہو سکتا ہے کہ وہ چاہ رہی ہوں کچھ قوتیں کہ ان کو پکڑیں، ذرا ٹیسٹر لگائیں، نکلتے ہیں لوگ تو پھر دیکھتے ہیں. لوگ نکلے، جو بھی انہوں نے کیا، جہاں پر بھی حملہ کیا، جو بھی ان کا پلان تھا وہ اس میں ناکام ہوئے. برحال کچھ بھی ہو سکتا تھا، انقلاب کامیاب بھی ہو سکتا تھا، بغاوت کامیاب بھی ہو سکتی تھی. کہتے ہیں بغاوت کامیاب ہو جائے تو انقلاب اگر ناکام ہو جائے تو بغاوت. تو یہ جو بغاوت تھی یہ وہ والی کامیاب نہیں ہو سکی، انقلاب نہیں آ سکا. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس کا نقصان ان کو یہ ہوا کہ آج جب ان کو سزا ہوئی، نااہلی ہوئی، گرفتاری ہوئی، سر پبلک سینٹیمنٹ ان کے ساتھ اس طرح سے نہیں تھا. وقت سے پہلے انہوں نے وہ فائر کر دیا جو ان کو وقت کے اوپر کرنا چاہیے تھا. تو اب دیکھیں ان کی قسمت میں اڈیالہ لکھا ہے کہ اٹک لکھا ہے. فی الوقت تو یہی لکھا ہے کہ عمران خان صاحب نے جو ریاست پاکستان کے ساتھ کیا ہے اس کا ان کو پورا حساب دینا پڑ رہا ہے، اور آگے چل کے بھی دینا پڑے گا. لیکن بندیال صاحب اگر ہمت دکھا جائیں تو ضمانت کے اوپر ان کی رہائی ہو سکتی ہے، لیکن اگین کب تک. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.